السلام علیکم گائز، گڈ مارننگ۔ میری 3:30 بجے مطلب 3 بجے سم تھنگ نیند کھل گئی تھی۔ میں نے تہجد کی نماز پڑھی، اس کے بعد سورہ واقعہ اور کچھ صورتیں میں پڑھتی ہوں اگر میں تہجد میں اٹھ جاتی ہوں تو وہ میں نے پڑھی۔ پھر نیند نہیں آ رہی تھی، پھر میں صبح اٹھ کے آئی تو موسم بہت پیارا ہو رہا تھا، تھوڑا سا واک کیا، پھر کچن میں چلی گئی۔ سب باہر بیٹھ کے میں نے آدھی کٹنگ کر لی تھی، بعد میں ریکارڈ کیا۔ پھر یہ صبح کا ٹائم ایک تو بہت جلدی چلا جاتا ہے، جبکہ میں بہت صبح سے اٹھی ہوں، پھر بھی 7:30 بج گیا۔ بس میں نے مسالے کی بھنڈی اور ناشتے میں پراٹھے روٹی بننا تھا، تو میں نے کہا ایک ساتھ یہ کام نپٹانے کے بعد باہر کا دیکھوں گی۔ میری بیٹی اٹھ جاتی ہے پھر وہ کام کرنے نہیں دیتی، تو میں ٹرائی یہ کرتی ہوں کہ اس کے اٹھنے سے پہلے میں کام کر لوں، تو میرا کام بہت اچھے سے ہو جاتا ہے۔ بس یہاں میں مسالے کی بھنڈی بنا رہی ہوں، دہی والی۔ کبھی آپ لوگ بنا کر ٹرائی کیجیے گا، اس ٹائپ سے بہت اچھی بنتی ہے۔ گائز پلیز میرے سبسکرائب کریے نا، میرے چینل پہ سبسکرائبر نہیں بڑھ رہے ہیں۔ یہاں میں مسالے کی بھنڈی اور روٹی، صبح کے وہ پراٹھے، تو پہلے پراٹھے بنا لیتی ہوں، اس کے بعد پھر روٹی بناتی ہوں۔ پھر میں نے کہا ساتھ ساتھ کچن کی بھی صفائی کری دو، کیونکہ جب پتہ ہے کام ہمیں ہی کرنا ہے، بعد میں ہی مجھے کرنا ہے، ابھی بھی مجھے کرنا ہے، تو میں سوچتی ہوں ساتھ ساتھ کرتے چلو۔ اور ابھی ایک تو مہمانوں کا اتنا آنا جانا لگا ہے، جب سے میرے ہسبینڈ کی طبیعت کا سب نے سنا ہے، تو ہر دن کوئی نہ کوئی آ ہی رہا ہے۔ اور اب 5 دن چھٹی کرنے کے بعد میں نے بھی اب کام سٹارٹ کیا ہے، تو ورک لوڈ بھی ہے تھوڑا، پتہ نہیں اس وجہ سے یا کس گھبراہٹ میں نیند ہی نہیں آ رہی تھی مجھے، رات بھر ہو گیا۔ میں یہاں پر سامان منگوایا تھا ہسبینڈ سے، تو وہ رکھ رہی ہوں انڈے اٹھا کے۔ یہ ٹرے بہت بڑھیا ہے گائز، اس پہ دھو کر کے رکھ دو، سوکھ بھی جاتے ہیں ایگس، اور بڑھیا سائڈ میں فریج میں رکھی رہتی ہے، زیادہ اسپیس نہیں لیتی ہے۔ اس کے بعد میں نے ہسبینڈ کے لیے دودھ گرم کیا، کیونکہ ان کو صبح صبح بھی میڈیسن دینا ہوتی ہے۔ پھر میں نے یہاں رکھ دیا گھی بننے کے لیے، میں نے کہا جب تک میں ریڈی ہوں گی تب تک گھی بن جائے گا میرا۔ تو یہ دیکھیے کتنا مزیدار گھی نکلا ہے بالکل۔ تو پھر یہاں میری چائے بن گئی ہے، اب میرا ناشتہ ہوگا، چائے تو اس کا دیکھا تو دوسرے روم میں جا کر بیٹی بھی سو رہی تھی، وہاں سے اٹھ کے آ گئیں بیڈ روم میں سے، جہاں پاپا بیٹھے تھے وہاں پہ آ کر سو گئی ہیں۔ بس پھر مجھے ایکچولی ایک ضروری کام سے جانا تھا، اور وہیں کے وہیں آفس نکل جاؤں گی۔ یہ مجھے قرآن شریف کا ہدیہ کروایا تھا، ایک بچی کا نکاح ہے اس میں دینے کے لیے۔ وہاں گئی، پھر وہاں سے آفس چلی گئی، پھر لوٹتے سمے ٹریفک، تو مجھے جانا تھا کملا پارک، کیونکہ میری کیٹ کا دانہ وغیرہ لینا تھا مجھے۔ تو وہاں سے نکلی، بھوپال میں جو لوگ ہیں وہ اس شاپ پر تو ضرور آئے ہوں گے، مطلب میری کیٹ کا سامان تو میں سارا یہیں سے لے کر کے جاتی ہوں۔ پھر میرا دل کر رہا تھا کہ میں فش ایکویریم لے لوں، تو ہسبینڈ نے کہا ابھی رہنے دو، بعد میں دیکھتے ہیں۔ گھر آنے کے بعد پھر یہ بیٹی کا یاد آیا کہ شیمپو آرڈر کرنا ہے، پتہ نہیں پلکس میں کچھ پرابلم چل رہا تھا، آرڈر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میری فیوریٹ پانی پھلکی میں پیک کروا کے لائی تھی، تو بس ہم نے وہ انجوائے کیا۔ یہ پانی پھلکی وہاں کھانا تھوڑا سا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا اکیلے، تو پھر میں نے کہا پیک کروا کے لے جاتی ہوں گھر پہ۔ ایکچولی گھر پر کیا میری نند بھی آئی ہوئی تھی، تو بس ہم نے مل کر پانی پھلکی کھائی۔ پھر مجھے بریانی بنانا تھا، تو میں آ گئی کچن میں، چکن دھویا، اس میں ونیگر ڈال کے تھوڑی دیر رکھ دو تو چکن اچھا کلین ہو جاتا ہے۔ پھر بس اس میں لگ گئی ہوں،
مطلب دن لوگ بولتے ہیں کہ گھر میں ٹائم نہیں کٹتا، میں سوچتی ہوں دن اتنا چھوٹا کیسے ہو جاتا ہے۔ گائز یہ سب کرنے میں نا مجھے رات میں 9:30 10 بج گیا، اور بالکل مطلب میری اتنی کمر درد ہو رہی تھی، پر میں نے کہا نہیں اب میں سارا کام کر کے کھانا کھا کر پھر لیٹوں گی، اور پھر میں لیٹنے جاتی کہ اس سے پہلے پھر کوئی نہ کوئی مہمان آ جاتا ہے۔ تو بس میں نے یہاں پہ بریانی چڑھائی، یہ رہا میری بریانی کا فائنل لک۔ اگر آپ لوگوں کو ریسیپی چاہیے ہو تو پلیز کمنٹ کیجیے گا، اینڈ سبسکرائب کریں گائز، پلیز سپورٹ کریں۔ اللہ حافظ۔